اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہمارا موضوع ہے کہ شب برات کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس حوالہ سے آج ہم بات کریں گے۔ تو دوستو، شب برات کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ کی جستجو میں نکلی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جنت البقیع میں تشریف فرما ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں یہ خیال آیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارا خیال نہ رکھیں گے؟ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا کی طرف نزول جلال فرماتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں برابر لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ دوستو، یہ شب برات کی فضیلت ہے۔ تو دوستو، اللہ کی رحمت دو طرح کی ہے، ایک عام اور دوسری خاص۔ اللہ کی عام رحمت ہر ایک کے لیے ہے، یعنی اس میں مذہب کی قید نہیں ہے، خواہ مسلمان ہو یا کافر، یہودی ہو یا نصرانی، خدا کا دوست ہو یا دشمن، انسان ہو یا حیوان، درخت ہو یا پتھر، ہر ایک پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ مثلا جب بارش نازل ہوتی ہے تو وہ ہر امیر غریب نیک و بد کے کھیت پر پڑتی ہے، یعنی وہ ہر ایک کے لیے یکساں ہوتی ہے۔ اور جو اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے حالات کے مطابق مانگتا ہے، اللہ اس سے بھی عنایت فرماتا ہے۔ لہٰذا اس رات اللہ تبارک و تعالی دونوں طرح کی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو دوستو، اس رات کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس رات کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیثیں آئی ہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات آئے تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف توجہ فرما کر کہتا ہے کہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں، اور کوئی رزق کا طالب ہے کہ میں اس کو رزق عطا کروں، اور کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اس کی مصیبتوں کو دور فرما دوں، حتیٰ کہ یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ اس رات کو ہمیں عبادت کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنی چاہیے۔ ہم بہت گناہ کرتے ہیں یارو، کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا کس لیے؟ اللہ نے تو ہمیں بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے ہے، اور ہم کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو دوستو، یہ رات بہت مقدر والوں کو نصیب ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی کرم ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس رات عبادت کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے۔ تو دوستو، اس رات میں بہت سارے نوافل ہیں۔ جو بندہ شب برات کی رات یعنی شعبان کی 15ویں رات 2 رکعت نماز پڑھے، اس طرح کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی ایک بار، سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھ کر سلام پھیرے، اور اس کے بعد 100 دفعہ درود شریف پڑھے، اور اس کے بعد رزق کی ترقی کے بارے میں دعا کرے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس نماز کی برکت سے اس کے رزق میں ترقی ہو جائے گی۔ تو دوستو، جو بندہ اس رات 4 رکعت نوافل ادا کرے، اس طرح پڑھے کہ 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار سورۃ ملک پڑھے، دوسری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ مزمل ایک بار پڑھے۔ تو اس طرح نفل پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی قبر سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔
تو دوستو اسی طرح جو بندہ 8 رکعت نماز پڑھے اور 2 سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے، اللہ پاک اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے بے شمار فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو اسے عذاب قبر سے نجات کی اور بہشت میں داخل ہونے کی خوشخبری دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔